حالیہ دنوں میں جو پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ایسے حالات میں پاکستان نے حاصل کی ہیں جب دنیا شدید جغرافیائی کشیدگی سے گزر رہی ہے۔ اس کشیدگی کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ 5G کی جو کامیاب نیلامی کی ہے، آخری مرتبہ ناظرین جو نیلامی ہوئی وہ 4G کی ہوئی تھی۔ اب پاکستان نے جو 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی ہے، $500 بلین کی رقم آئی ہے، یعنی $50 کروڑ سے زیادہ حکومت پاکستان کو 5G کی نیلامی کی مد میں آمدن ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام بڑا اسپیشل ہے، اور اسپیشل اس لحاظ سے کہ ہم اس پروگرام میں ذکر کریں گے حالیہ دنوں میں جو پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ کامیابیاں آپ ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات میں پاکستان نے حاصل کی ہیں جب دنیا شدید جغرافیائی کشیدگی سے گزر رہی ہے۔ تو یہ کامیابیاں دراصل اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر بہت بڑا کرم ہے۔ ایک طرف ایران اسرائیل جنگ ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو اس پروگرام میں جو پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، ایک ایک کر کے ان تمام کامیابیوں کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے 5G کی جو کامیاب نیلامی کی ہے۔ آخری مرتبہ ناظرین جو نیلامی ہوئی وہ 4G کی ہوئی تھی۔ اب پاکستان نے جو 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی ہے، اس نیلامی کی مد میں پاکستان کے خزانے میں $500 بلین کی رقم آئی ہے، یعنی $50 کروڑ سے زیادہ حکومت پاکستان کو 5G کی نیلامی کی مد میں آمدن ہوئی ہے۔ اب ایک طرف $50 کروڑ کی کٹی میں آنے والی آمدن ہے، اور دوسری طرف 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کر کے جو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہے، اس ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کو ایک مضبوط جو ہے بنیاد فراہم کی گئی ہے۔ تو ایک تو کامیابی یہ ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کی دوسری کامیابی کا، اور یہ کامیابی لنک ہے ایران اسرائیل کشیدگی کے ساتھ۔ ایسا آپ دیکھیں کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو حکومت پاکستان کی جانب سے اس حملے کی بھرپور مذمت کی گئی، اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا، اور پاکستان نے کسی بھی موقع پہ ایران کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اب جو اس جنگ کو لے کے، کشیدگی کو لے کے پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی ہیں، جسے ایران نے بھی سراہا ہے، جسے دنیا میں بھی سراہا گیا ہے، اور ان کوششوں کے نتیجے میں آپ ناظرین نے خود اس بات کو وٹنس کیا ہے، آپ دیکھنے والے خود اس بات کے گواہ ہیں کہ 3 مرتبہ سعودی عربیہ اور جو خلیجی ممالک ہیں پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اس کشیدگی کو کم کرنے کے اشارے ملے ہیں۔ اگر سب سے پہلے ہم ایران کی بات کر لیں تو اس جنگ کے دوران جو پاکستان کے تعلقات، جو پاکستان کے رابطے ایران کی قیادت کے ساتھ رہے، ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ مسلسل ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ نہ صرف اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کے ساتھ رابطے میں رہے، بلکہ جو سپریم لیڈر ہیں جن کی شہادت ہوئی آیت اللہ خامنئی کی، اس پر بھی پاکستانی قیادت نے افسوس کا اظہار کیا، تعزیت کی گئی پاکستان کی طرف سے، اور جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوا ہے مجتبی خامنئی کا، اس کی نامینیشن کے اوپر، ان کے انتخاب پر بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے ریاست کی طرف سے انہیں مبارکباد بھی پیش کی، اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی کشیدگی کے دوران ایران کے صدر مسعود کے ساتھ رابطہ بھی کیا، 1 گھنٹے کی طویل گفتگو بھی کی، اور یہ رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ساتھ ایک ایسے موقع پہ ہوا جب ایران کے صدر کا کسی دنیا کے ملک کے سربراہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، ماسوائے رشیا کے صدر پوٹن کے ساتھ، اور دوسرا ان کا جو عالمی رابطہ ہوا، انٹرنیشنل رابطہ ہوا، وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوا۔
تو یہ بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، اور پاکستان نے اپنے ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے ایران کو کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایران کی قیادت کو بھی جو ہے اس بات کا احساس کرائے رکھا کہ جو کشیدگی ہے اس کو بڑھانے کی بجائے اس کشیدگی کو جتنا ہو سکے محدود رکھا جائے، تاکہ یہ جنگ پھیلے نہیں، اور یہ جنگ جو ہے اس کو محدود رکھ کے جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوششیں پاکستان کی جانب سے سفارتی چینل سے کی گئیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ رابطہ کیا، جو پاکستان نے دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ رابطے رکھے۔ سعودی عرب کا ذکر میں نے خاص طور پہ اس لیے کیا کیونکہ پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ سعودی عرب کی جیسے میں نے کہا کہ ہم بات کریں تو جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، نائب وزیر اعظم ہیں، وہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ رابطے میں رہے، اور جو سعودی قیادت ہے، جو وزیر دفاع ہیں، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی اور سعودی عربیہ میں جا کے ملاقات کی، اور جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو گزشتہ روز سعودی عربیہ کے دورے پہ روانہ ہوئے تھے، ان کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں بھی حوصلہ افزا ہیں، اور یہ کوششیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان امن اور استحکام خطے میں چاہتا ہے، اور پاکستان جو سفارتی کوششیں کر رہا ہے اور ان سفارتی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان جو موقف خلیجی ممالک کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے، جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، پاکستان کی بات کو سنا جا رہا ہے، پاکستان کے موقف کو ویٹیج دی جا رہی ہے، تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو ایک بڑی کامیابی، یہ تو ہم نے سفارتی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے، ایک جو بڑی کامیابی جب اس جنگ کے نتیجے میں گزشتہ ہفتے جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، تو تیل کی قیمتوں میں جو پاکستان نے اضافہ کیا، اس بحث میں تو میں ابھی نہیں جا رہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں یہاں پہ جو چیز آپ کے سامنے، جو کامیابی پاکستان نے اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو لے کے جو ایک خطرہ پیدا ہوا تھا کہ جو چین ہے پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کی، پیٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد کی، وہ چین جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، عالمی مارکیٹ میں جب فلیکچویشن دیکھی گئی، بلکہ جو اضافہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دیکھا گیا، تو فوری طور پہ اقدامات اٹھائے گئے، اور ان فوری طور پہ اٹھائے گئے اقدامات کا آج نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت نہیں دیکھ رہے۔ اگر یہ اقدامات بر وقت نہ اٹھائے جاتے تو شاید آج جو پیٹرول ہم کو مل رہا ہے، یہ پیٹرول کی قلت پیدا ہوتی، اور پیٹرول کی قلت کی وجہ سے جو ایک کیوس ملک میں پیدا ہوتا، اس کا شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ جو ہیں پیٹرول نہ ملنے پہ نہ صرف ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہوتے، بلکہ جو پورا نظام حکومت ہے، پورا کا پورا نظام حکومت جو ہے وہ فریز ہو جاتا، منجمد ہو کے رہ جاتا، نہ ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہوتی، نہ جو اشیاء خرد و نوش ہے اس کی جو سپلائی ہے وہ سپلائی ممکن ہو پا رہی ہوتی، اور پھر یہ جو الیکٹریسٹی ہے، پورا ملک جو ہے وہ پیٹرول کی اگر چین متاثر ہوتی پیٹرولیم مصنوعات کی، تو ملک اندھیرے میں ڈوبنے کا بھی خدشہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں بھی پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہماری قیادت نے بروقت فیصلہ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سپلائی چین ہے اس کو یقینی بنایا ہے، کسی قسم کی قلت جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دی گئی۔ اگر ہم ماضی کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں جو کھاد ہے وہ بڑی نایاب ہو گئی تھی، بلکہ مارکیٹ میں بلیک میں بکا کرتی تھی۔ تو ایسی کوئی بحران جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا کہ یہاں پہ پیٹرول نایاب ہو جاتا، اور جو سرکاری قیمت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت کے اوپر بلیک مارکیٹ میں یہ پیٹرول فروخت ہو رہا ہوتا، پیٹرول جو ہے فروخت ہو رہا ہوتا، تو حکومت نے جو اقدامات کیے اس کے نتیجے میں آج ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں ہے، بلکہ پیٹرول جو ہے وہ ضرورت کے مطابق وافر مقدار میں موجود ہے۔ دوسرا جو کہا گیا کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ ہے، وہ یہ بھی ایک بڑی کامیابی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت نے جو بوجھ ہے وہ صرف عوام کے اوپر پاس آن کر دیا ہے۔ جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ کے اوپر اس بوجھ کو جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا گیا، قربانی صرف عوام سے مانگی گئی ہے، اشرافیہ سے قربانی نہیں لی گئی۔
تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت کے حوالے سے، اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ان اقدامات میں ایک تو یہ ہے کہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے جنہیں پیٹرول مل رہا تھا، اس پیٹرول کی جو سینکشن تھی، جو پیٹرول ان کو دستیاب تھا، اس میں 50% کا جو ہے وہ کٹ لگایا گیا ہے، اور جو حکومت کی 60% گاڑیاں ہیں ان کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے نئی جو پرچیز ہے، جو افطار پارٹیز ہیں، جو کھانے عشائی ہیں، ان پر بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگائی گئی۔ یہ جو بچت کے اخراجات کم کرنے کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اقدامات اٹھائے ہیں، انہیں بھی کرٹیسائز نہیں کیا گیا، اسے بھی تمام حلقوں کی جانب سے سراہا گیا، اور اگر کہیں کوئی بات کی گئی تو صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اقدام جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا، اور یہ بھی کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے، حکومت جتنا بھی اچھا کام کر لے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی سکم، کوئی نہ کوئی چیز نکالنے کی ضرور کوشش کرتے، تو اپوزیشن کو صرف اتنی بات مل سکی کہ یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، 24 گھنٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ناظرین جو کامیابیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ جو آپریشن غزب للحق میں پاکستان کی افواج نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، یعنی ایک طرف خطہ جو ہے وہ اس کشیدگی کا شکار ہے، ایران اسرائیل جنگ کے جو اثرات ہیں وہ دنیا کی اکانومی پہ ہیں، دنیا کے ممالک اس کشیدگی کی وجہ سے اس کی معیشت دباؤ میں آ چکی ہے، اور پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے تیل کی سپلائی لائن کو لے کے، لیکن اس دوران پاکستان کا جو دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے جو آپریشن غزب للحق جاری تھا، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ پاکستان نے یہ آپریشن بھی جاری رکھا۔ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، رات بھی پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی فضائیہ نے جو ٹیررسٹ دہشت گردوں کے جو ٹھکانے تھے قندھار میں، کابل میں، ان کو نشانہ بنایا، انٹیلیجنس بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ ٹارگٹس کیے گئے ہیں، یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری جو کامیابیاں ہیں نا، چاہے آپریشن غزب للحق میں کامیابیاں ہیں، چاہے اس کشیدگی کی وجہ سے جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں، چاہے جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں، چاہے 5G اسپیکٹرم کی جو کامیاب نیلامی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام کامیابیاں دراصل اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں یہ ہمارے لیے کم ہوگا، اور ان کامیابیوں میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جو عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی کامیابیوں کا، ان کی کوششوں کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ بھی مناسب نہیں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور لائن کر دیتا ہوں، بھیا یہ والی لائن جو ہے وہ شامل کر دینا، اور یہ جتنی بھی کامیابیاں پاکستان نے چاہے عالمی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ اور پاکستان کے محاذ پہ حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں پہ بطور قوم ہمیں نہ صرف فخر کرنا چاہیے، بلکہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی تعریف بھی کرنا بنتی ہے کہ ان کی سنجیدگی کی وجہ سے پاکستان نے مشکل حالات میں اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔